بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں نماز فرض عبادت ہے اور اسے وقت پر ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی عذر یا لاپرواہی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے تو اسے جلد از جلد قضا کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں۔ اگر کوئی نیند یا بھول جانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیند یا بھول جانے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو جب اسے یاد آئے اسے فوراً ادا کر لے، اس کا کوئی اور کفارہ نہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اگر نماز کسی عذر مثلاً نیند یا بھول کی وجہ سے رہ جائے تو جو ہی یاد آئے اسے فوراً ادا کر لینا چاہیے یا کر لینا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ قضا کرے۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص دانستہ نماز چھوڑ دے تو اسے توبہ کے ساتھ قضا کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خندق کے دوران دشمن کے حملے کی شدت سے صحابہ کرام نماز وقت پر ادا نہ کر سکے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کروائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر آپ نے بقیہ نمازیں پڑھیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی وجہ سے کئی نمازیں چھوٹ جائیں تو انہیں ترتیب سے قضا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں بھی قضا نمازوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اگر کبھی نماز چھوٹ جاتی تو فوراً قضا پڑھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک فرض نماز قضا کی گویا اس کا مال و اہل سب تباہ ہو گیا۔ یہ قول نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ فرض نماز چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر کوئی شخص کئی سالوں کی نمازیں چھوڑ چکا ہو تو اسے درج ذیل طریقے سے قضا نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھیں۔ مثلاً اگر آپ ظہر کی فرض نماز پڑھتے ہیں تو فوراً بعد پچھلی قضا ظہر بھی پڑھیں۔ نوافل کے بجائے قضا نمازوں کو ترجیح دیں۔ مسلسل قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ دن میں فارغ اوقات میں مسلسل قضا نمازیں پڑھیں۔ دن میں 4 یا 5 نمازیں بھی قضا کریں تو کچھ ہی عرصے میں ساری قضا نمازیں مکمل ہو جائیں گی۔ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ استغفار اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ قضا نماز کا طریقہ عام فرض نماز جیسا ہی ہوتا ہے، بس نیت میں قضا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر فجر کی قضا پڑھنی ہو تو نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت قضا فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اسی طرح باقی نمازوں کی نیت بھی اسی ترتیب سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند یا بھول چوک کی وجہ سے چھوٹی ہوئی نماز کو یاد آتے ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر توبہ کے ساتھ قضا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام بھی قضا نمازوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور چھوٹنے پر فوراً قضا پڑھتے تھے۔ اگر بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو انہیں ترتیب سے اور مستقل مزاجی سے ادا کرنا چاہیے۔ قضا نماز کی نیت کے ساتھ عام فرض نماز جیسی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے اور اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو فوراً قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر کسی شخص کی کوئی نماز کسی بھی وجہ سے رہ جائے تو اسے جلد از جلد قضا کرنی چاہیے۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ عام فرض نماز کے طریقے جیسا ہی ہوتا ہے، مگر نیت میں فرق ہوتا ہے۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ: نیت دل سے کرنا کافی ہے، مگر زبان سے ادا کرنا بہتر ہے تاکہ توجہ برقرار رہے۔ نیت کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے، اگر فجر کی قضا پڑھنی ہو، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر ظہر کی قضا پڑھنی ہو، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت قضا نماز ظہر
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اسی طرح دیگر نمازوں کے لیے بھی نیت اسی طرز پر کی جائے گی۔ نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں اور عام نماز کی طرح تمام ارکان ادا کریں۔ قضا نماز بالکل عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنی ہوگی۔ رکوع، سجدے، قعدہ اور دیگر ارکان عام فرض نماز جیسے ہی ادا کیے جائیں گے۔ اتحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جائیں گی۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ پڑھی جائے گی، جیسے ظہر اور عصر کی نمازیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں۔ اگر زیادہ قضا نمازیں جمع ہو گئی ہیں تو انہیں ترتیب وار ادا کرنا افضل ہے، یعنی پہلے جو نماز چھوٹی ہو اسے پہلے پڑھا جائے۔ زیادہ قضا نمازیں ہوں تو کیا کریں؟ اگر بہت ساری قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو روزانہ ایک فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کرنے کا معمول بنا لیں، تاکہ رفتہ رفتہ ساری قضا نمازیں پوری ہو جائیں۔ یعنی قضا نمازیں نفل کی طرح اضافی وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جمع شدہ قضا نمازیں کیسے ادا کریں؟ اگر کئی سالوں کی قضا نمازیں باقی ہیں تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ پچھلی قضا بھی پڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ایک قضا عصر بھی پڑھ لیں۔ قضا نمازوں کے بدلے صدقہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ نمازوں کو خود ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کے بعد معافی طلب کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے، میرے والدین کو اور میرے مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ قضا نماز کی ادائیگی کا طریقہ فرض نماز جیسا ہی ہوتا ہے، بس نیت میں قضا کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ قضا نمازوں کو جلد از جلد مکمل کریں اور آئندہ نماز کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔